کہا ہم تو جائیں گے ہی نہیں. پیغام کیا پہنچا تھا؟ اور لعنت بھیجیں گے چھوٹوں پہ. وہ چلے اور 11 لوگ ایک سے ایک عیسائیوں کے عالم سب چلے تھے جنہیں پوری کتابیں حفظ تھی، تاریخ کے ایک ایک واقعے کو اپنے ذہن میں رکھتے تھے، قرآن پڑھا تھا، آئے تھے قائل کے لیے، لعنت بھیجنے کے لیے. ادھر سے نبی چلے، آغوش میں حسین، انگلی پکڑے ہوئے حسن، پیچھے بطول، اس کے پیچھے علی. ادھر سے عیسائی چلے 11 لوگ لعنت بھیجنے کے لیے، کیونکہ جانتے تھے کہ نبی کی بزم میں کچھ ایسے لعنتی ضرور ہیں جو ساتھ میں رہنے کے شوقین ہیں. وہ آئیں گے تو ہم لعنت بھیجیں گے. یعنی ان کا عیسائیوں کا ایک ایک بڑھتا ہوا قدم اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ جھوٹے آئیں گے. مگر جیسے ہی دور سے دیکھا تو سمجھ گئے ان میں سے تو ایک بھی لعنتی نہیں آیا. کھڑے ہو گئے عیسائیوں کے سلیکٹڈ انٹیلیجنٹ پادری مولوی تھے، مگر پوری توجہ انشاءاللہ پورے عشرے کا نچوڑ دے رہا ہوں اس جملے میں. کھڑے ہو کر دیکھا اور دیکھنے کے بعد رک گئے. رکنے کے بعد حسن، حسین، علی، فاطمہ، مصطفیٰ، مرتضیٰ، سیدہ دیکھ کر ایک مرتبہ رک کے کہتے ہیں ہم تو ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں جو پہاڑوں کو اشارہ کر دے تو اپنی جگہ چھوڑ دیں، ڈوبتے ہوئے سورج کے اشارہ کر رہے ہیں تو پلٹ جائے، چاند کے اشارہ کر رہے ہیں تو 2 ٹکڑے ہو جائے، راستے میں پڑے ہوئے سنگریزوں کو اٹھا لیں تو کلمہ پڑھنے لگے. اسی کو تو فضائل کہتے ہیں. آیت رائے کے لیے تھے، لعنت پڑھنے کے لیے. پڑھ کیا رہے ہیں؟ فضیلت. کون پڑھ رہے ہیں؟ عیسائیوں کے مولوی. یعنی 14 صدیوں پہلے مباہلے کے میدان میں عیسائیوں کے مولویوں کو تو پتا تھا کہ فضائل کے مستحق کون ہے، لعنت کے مستحق کون ہے. مولویوں کو آج تک پتا نہیں ہے. اپنی عورتوں کو لے کے آؤ تو جناب مریم کو لے کے آئے تھے. اپنے بچوں کو لے کے آؤ تو جناب عیسیٰ کو لے کے آئے تھے. اپنے نفسوں کو لے کے آؤ تو جناب جبرائیل کو لے کے آئے تھے. جب انہوں نے سیدہ کو دیکھا تو مریم کو پیچھے ہٹا لیا. مریم کہاں؟ مریم حضرت عیسیٰ عزیز اس سے نسبت فاطمہ زہرا عزیز. کہاں مریم؟ کہاں سیدہ؟ عیسیٰ کو لے کے آئے تھے. ارے کہاں عیسیٰ؟ کہاں حسن؟ کہاں حسین؟ ارے ان کا مقابلہ کیسے؟ ان کی دادی کو کعبے میں بلایا گیا، ان کی ماں کو بیت المقدس سے نکالا گیا. جبرائیل کو لے کے آئے تھے. کہاں شاگرد؟ یا جملہ کہوں، ارے کہاں ذوالفقار لانے والا؟ کہاں ذوالفقار چل
خطیب علامہ مولانا مقرر نوح خان مرثیہ خان کٹری بابا، یہ ہمارے بھائی جو مجلس سے پہلے پڑھ رہے ہیں، سوز خان، کسی کے کلام میں کبھی نہیں دیکھیں گے کہ کسی نے کبھی کسی عیسائیوں پر لعنت کا کوئی فقرہ کہا ہو یا شعر کہا ہو، کہ اس لیے کہ لعنت کا مزاج ہوتا ہے جو ہمت کرتا ہے مقابلے کی اور پیچھے دیکھ کر انہیں پیچھے دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، لعنت اسے نہیں پکڑتی۔ جبرائیل نے بھی تو یہ فرشتوں نے بھی تو یہی کہا تھا کہ پالنے والے تو کنہیں بنا رہا ہے جو دنیا میں جا کے فتنہ فساد کرے گا؟ تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ مقابلے کی جرات تو کی مگر پیچھے ہٹ گئے۔ فرشتوں پہ کوئی لعنت نہیں بھیجتا، لیکن شیطان نے مقابلے کی ہمت بھی کی اور کھڑا بھی رہا۔ کل بھی لعنت، آج بھی لعنت، قیامت تک لعنت۔ پتہ چلا لعنت اسی پہ پڑتی ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے سے مقابلے کے لیے اکڑا رہتا ہے۔ ہم نے بھی سوچ لیا کہ جو بھی علی ہو، حسن ہو، حسین ہو، فاطمہ ہو، محمد کے مقابلے میں آنے کی جرات کرے گا، اگر پیچھے ہٹ جائے گا اسے چھیڑیں گے نہیں، مقابلے میں ڈٹا رہے گا اسے چھوڑیں گے۔ جھوٹا ہے جسے قرآن لعنت دینا چاہتی ہے، قرآن کی آیت لعنت کا توق ڈالنا چاہتی ہے۔ آیت تو آ گئی اور عیسائی پیچھے لوٹ گئے، آیت واپس نہیں گئی آ کے۔ آیت اب بھی قرآن میں موجود ہے، قرآن میں موجود ہے۔ آیت اٹھائی نہیں گئی کہ آیت انہوں نے مقابلہ نہیں کیا تو واپس چلی گئی آیت۔ آیت مباہلہ تو اب بھی موجود ہے، تو لعنت کا مستحق ہوگا کون؟ کہ یہ رات دن ٹیکسی والے، ذاکر، خطیب، نوکری والے، گھر سے منع کرنے والے یہ گنہگار ہیں، یہ لعنتی نہیں؟ تو پھر مباہلے میں لا کر علی نبی نے بتایا کیا؟ کہ یہی تو بتایا کہ سمجھ جاؤ، واپس چلے جاؤ، ورنہ جو بھی میرے مقابلے میں آئے گا وہ لعنتی، جو حسن کے مقابلے میں بولے گا وہ لعنتی، جو حسین کے مقابلے میں اٹھے گا وہ لعنتی، جو سیدہ کی مخالفت کرے گا وہ لعنتی، جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ لعنتی۔ اخلاق میں ہم لوگ محمد کے ہیں پیرو، پر دشمن حیدر سے مربت نہیں کرتے، ہر مستحق لعن کو پہنچاتے ہیں لعنت، ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ واپس نہیں لوٹی آیا مباہلہ، ڈھونڈ رہی ہے مستحقوں کو، کون استحقاق کا لائق ہے، کس کے پاس لعنت جائے، کون حسن حسین و پنجتن کو جھٹلائے۔ جس طرح مباہلے میں نبی آغوش میں حسین کو، انگلی پکڑے ہوئے حسن کو لے کے چلے، بالکل اسی طرح سے سیدہ
لیے، آغوش میں حسین، انگلی پکڑے ہوئے حسن، ارے جس کی کلید اشارہ کرے تو دیوار چاندی کی ہو جائے، جس کا پوتا ہاتھ دھوئے تو ہیرے جواہرات گرے، جس کا بابا اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دے، ارے جس کا شوہر ڈوبتے ہوئے سورج کا مقدر پلٹا دے، وہ چند باغ کو لینے کے لیے نہیں گئی تھی، کیونکہ اس جگہ پہنچی جیسے مباہلے میں نبی پہنچے تھے، تو بطول آئی کیوں؟ کہ جیسے ہی کوئی مجھے چھٹلائے تو قیامت تک کے لیے آیت پیاسی نہ رہ جائے، میں حق مانگنے نہیں آئی تھی، لانتیوں کا گھر بتانے آئی تھی۔ پتہ نہیں کتنا درد ہے، میں تو فضائل ہی پڑھ رہا تھا، مگر کون سی آنکھ ہے جس میں آنسو نہیں؟ پتہ نہیں کس کو دربار کا منظر یاد آ گیا، پتہ نہیں کس کو محسن کی شہادت یاد آ گئی، پتہ نہیں کس کو پہلو میں گرنے والا دروازہ یاد آ گیا، پتہ نہیں کس کو در پر چلتی ہوئی آگ نظر آ گئی، پتہ نہیں کس کو قنفس کے تازیانے یاد آ گئے۔ ہائے 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 عزادارو، بطول سیدہ صرف مدینے میں ہی نہیں بلکہ جس سکینہ کے کانوں سے گوہر چھن رہے تھے وہ بھی اپنے وقت کی فاطمہ تھی۔ شام غریبہ میں جس زینب کے سر سے ریدہ چھن رہی تھی وہ بھی اپنے دور کی سیدہ تھی۔ 5 لاکھ شرابیوں کے ہجوم میں شام کے بازار میں بے مخنہ و چادر شرابیوں کی بھیڑ میں، اور ان کی ماں جو خطبے دے رہی تھی وہ بھی اپنے وقت کی فاطمہ تھی۔ 18 برس کے جس اکبر کے کلیجے پہ برچھی لگی وہ بھی فاطمہ کا جگر تھا۔ 6 مہینے کے بچے کے جس کے گردن پہ تیر لگا، عزادارو آج جیسا کہ مجھے انتظامیہ کی طرف سے علم ہوا ہے کہ آج آپ تشنہ لب رباب کے بچے کے جھولے کا سہارا دینے رہے ہیں۔ آج بھی بنگال میں کلکتے میں جب 10 محرم کو جلوس برآمد ہوتا ہے تو ہر سڑک کے کنارے پر ملواڑی اور بنگالی عورتیں پیتل کے کلش میں تازہ دودھ لیے ہوئے کھڑی ہوتی ہیں۔ جزاک اللہ۔ ہندو عورتیں ساڑیاں پہنے ہوئے، ماتھے پر سندور لگا ہوا، صبح سے ہی پوجا کرنے کے بعد عاشور کے دن قطار بقطار کھڑی ہوئی ملیں گی۔ جب ان سے پوچھو گے تمہارا تو مذہب ہندو ہے، تم تو ہندو ہو، یہ ہاتھ میں کلش میں
پیتل کے دودھ لی ہوئے کیوں کھڑی ہو؟ کہ آگے آگے حسین بابا کا گھوڑا نکلے گا. ساتھ میں ان کے بھائی عباس کا عالم ہوگا اور بالکل گھوڑے کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا جھولا ہوگا, اس جھولے میں تیر ہوگا. کہا تو تم اس سے لے کے کیا کرو گی؟ کہا اس لیے کہ ہم نے سنا ہے کہ محمد صاحب کا جو نواسا تھا حسین بابا, ان کا بڑا حسین ایک 6 مہینے کا بچہ تھا. 3 دن کا پیاسا تھا. ہونٹ خشک ہو چکے تھے, ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا. کہا تو تم یہ دودھ لے کے یہ اپنے گھڑوں میں مٹکوں میں پیتل کے کیوں کھڑی ہو؟ کہا جیسے ہی حسین بابا کا زلجھن آئے گا تو ہم گواہ کر کے اس جھولے کو کہیں گے, اس گھوڑے کے قدموں میں دودھ بکھا کے کہیں گے کاش ہم کربلا میں ہوتے تو رباب تیرے بچے کے گردن پہ تیر نہ لگنے دیتے, ہم دودھ کی نہریں جگہ جاری کر دیتے. اللہ جانے کیسے مسلمان تھے جو فاطمہ زہرا کے پوتے ہیں. جب پانی مانگا تو ہرملا کا تیر لگا. اور آپ کے بچے سلامت رہے. علی اصغر کے صدقے میں آپ کے بچوں کے سروں پہ بندھا ہوا سیرا دیکھیں. 2 لمحے عزادارو مجھے شہادت پڑھنے دو. اللہ جانے کون اگلے سال بچے کون نہ بچے, کون مجلس میں رہے کس کی مجلس پڑھی جائے. جب یہ چند 3 یا 4 دن تو رہ گئے ہیں, جب مصائب سننا یا پڑھنا تو زندگی کے آخری مصائب سمجھ کر ایک رات شب عاشور اکبر کی ماں لیلا اکبر کے گیسو سوار رہی ہے. اونو محمد کو جناب زینب لیے بیٹھی ہے. 13 برس کے قاسم کو بیوائے حسن سینے سے لگا لگا کے وصیت کر رہی ہے. حسین نے خیمے میں جا کے دیکھا چھوٹے سے جھولے میں علی اصغر کو جھلا جھلا کے اس کی ماں رو رہی ہے. بدنصیب ہوں کہ میرا بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ میدان میں جا نہیں سکتا. ہائے لیلا کی قربانی بھی جائے گی. ہائے رباب کس طرح سے بھیجے, میرے بیٹے نہ تلوار اٹھا سکتا ہے نہ میدان میں جا سکتا ہے. کاش تو بھی تھوڑا سا بڑا ہوتا تو میں بطول کے سید بیٹے کے اوپر تجھے قربان کر دیتی. حسین نے سنا, سننے کے بعد کا رباب گھبرانا. یہ در نجف ہے, ابھی یاقوت بنے گا. جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا. اس سے سب مسائب تو میں پڑھ بھی نہیں سکتا. رات گزرتی گئی. جب عباس اپنے کٹے ہوئے شانوں سے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر وفا کی داستان لکھ چکے اور علی اکبر اپنے گرم لہو سے شہادت نامے پہ دستخط کر چکے, سارے عوام و انصار شہادت کے جام پی پی کر آخری سانس لے چکے, تو ایک مرتبہ حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا. بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. رباب کے پاس حسین پہنچے کہ یہ بچہ بڑا پیاسا ہے, میں میدان میں اسے لے کے جاتا ہوں.
جناب رباب نے آستین پلٹی، بالوں کو سیدھا کیا، کمر میں چھوٹا سا پٹکا باندھا. میں نے مقتل کی کسی کتاب میں تو نہیں، مگر آپ نے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کو ضرور سنا ہوگا. ان کی میں نے ایک مجلس میں سنا، کہا جب آستینیں پلٹ دی، گیسو سوار دیے، پٹکا باندھ دیا، اور کہتے تھے کہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک ہی جملہ ایسا ہوتا تھا کہ مکمل مصائب ہوتے تھے. مجھے بزرگوں نے بتایا جب یہ جملہ پڑھا تھا جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، میرا جملہ نہیں، علامہ اظہر حسن زیدی مرحوم کا، کہا لاہور میں جب پڑھا تھا تو بتاتے ہیں کہ جب پہلی بار لوگوں نے سنا تو ایسا لگتا تھا کہ در و دیوار سے لہو بہ رہا ہے. معلوم ہے کیا کہا تھا؟ رباب نے اپنے بچے کو تیار کر کے بالوں کو بکھرا کر کمر میں پٹکا باندھ کے آستین کو پلٹا کر خالی ایک جملہ کہا، آقا حسین اتنا بتا دو کہ میرا بچہ مجاہد جیسا لگنے لگا. او میری ماں قربان، رباب تیرے اس فکرے پر میری بہنیں قربان، اے رباب تیرے اس جملے پہ میری ماں کی زندگی قربان، او میرے بچے قربان، میری بیٹیاں قربان. ہاں دادارو، ہاں دادارو، بچہ مجاہد جیسا لگنے لگا. حسین نے سینے سے لگایا، میدان میں پہنچے، فوج اشقیہ نے سمجھے کہ قرآن حسین لے آئے، مگر جانے کے بعد خفا کر دامن کو پلٹ کے کہا کہ اگر میں قصوروار ہوں تو اس بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی ہے. بس میں اگر جس صورت میں میں آیا ہوں، بڑا مشکل تھا نا، بڑا مشکل تھا، کیونکہ میرے 9 مولود بچے کو ڈاکٹروں نے تقریباً جواب دے دیا تھا. میرے بہت سے ہندو دوست آج بھی مجھے فون کرتے ہیں تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے پتھر کا دل ہے کہ آپ اس کنڈیشن میں بچے کو چھوڑ کے گئے. اور میں کہتا ہوں مولا اصغر نے ہی معجزہ دکھایا کل سے. وہ بچہ دودھ بھی پی رہا ہے، ہنس بھی رہا ہے. کیا پتا کہ عقیدت کی دنیا کیا ہوتی ہے، کیا پتا کہ مظلومیت کی داستانیں کیا ہیں، کیا پتا کہ رباب کی بے کسی کیا ہے. عزادارو، ابھی تو میں نے مصائب کا آغاز بھی نہیں کیا. 2 لمحے بس مجھے مصائب پڑھنے دو. جناب مختار کے دربار میں جب ہرملہ کو گرفتار کر کے لایا گیا تو علی اصغر کے قاتل کو دیکھ کر جناب مختار بے ہوش ہو گئے. پانی کا چھینٹا ڈال کر جناب مختار کو ہوش میں لایا گیا. ایک مرتبہ پوچھا حضرت مختار نے کہ بتا، جب میں نے سنا ہے کہ تیرے پاس 4 تیر تھے، شہر میں دبے ہوئے، ان 4 تیروں کا کیا ہوا؟ کہ 4 نہیں، میرے پاس 5 تیر تھے. کہ کیا ہوا؟ کہ ایک تو
بازوؤں کے غازی کے دہن میں جناب سکینہ کا مشکیزہ تھا، میں نے اس پہ مارا. دادارو کہ جب فوج یزیدی رونے لگی اور علی اصغر امام حسین کی آغوش میں تھے، تو مجھ سے پسر سعد نے کہا اخطا کلام الحسین، حسین کے کلام کو خطا کر دے. پورے فوج یزیدی میں سب سے بڑا نشانے باز اگر کوئی گنا جاتا تھا تو مجھے تسلیم کرتے تھے. ظالم کہتا ہے کہ میں نے گھٹنے کو زمین پہ ٹیکا، اپنے کمان میں تیر کو کسا اور علی اصغر کی گردن کا نشانہ بنایا. جیسے تیر کو چھوڑنا چاہتا تھا مجھے چکر آیا، گرد و غبار اٹھی. اب جو میں نے گرد و غبار کے سامنے سے دیکھا تو ایک مرتبہ کسی صحابی رسول نے کہا اے ہرملہ باز آ جا، مدینہ چھوڑ کر گریبان چاک کر کر رسول اللہ بالوں کو بکھرائے ہوئے ماتم کر کے کہہ رہے ہیں اے ہرملہ، ارے میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ عزادارو دو لمحے عزادارو مجھے بس 2 لمحے پڑھنے دینا. کا دوسرا تیر اسی طرح مولا لیا ہے با اختصار سے تھا. کا تیسرا تیر کو نہ پوچھ کہ جب میں تیسرے تیر کو جناب علی اصغر کی گردن پہ چھوڑنا چاہتا تھا تو آسمان سے نور ساطع ہوا. پہلے